اس لیے خدا جو ہے بڑا عظیم ہے، اور اس کا کلام جو ہے اس کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے تازگی ہے، ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے نجات ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی ہے، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے 119 نمبر زبور کی 105ویں آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کا کلام، اس کے منہ کی باتیں جو ہیں ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے۔ جب نہیں لیں گے تو پھر نئی رہنمائی ملے گی۔ اور بڑی خوبصورتی سے ایک آیت ہم نے کلام پاک میں سے تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے اور بڑی عام فہم آیت ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ کیا ہیں؟ بے قید ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے، بابرکت۔ دو باتیں اس آیت مقدسہ میں بیان کی گئی ہیں، ایک جس کے پاس رویا نہیں ہے یا جس جگہ رویا نہیں ہے وہاں لوگ آزاد ہیں، بے قید ہیں، اور کوئی ان کو کنٹرول نہیں کرنے والا۔ اور نمبر دو، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے، بابرکت ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس رویا نہیں ہے وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اور جو شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا اس کے پاس رویا نہیں۔ اور رویا سے مراد دو طرح سے رویا کی تعریف ہے، ایک روحانی طور پر ہے اور ایک جسمانی طور پر۔ روحانی طور پر یہ ہے کہ خدا آپ کو کوئی آنے والی بات بتاتا ہے رویا کے وسیلہ سے، اور خدا کلام کرتا ہے، روحانی طور پر پاک کو کلام کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ خدا آنے والی بات، گزری بات بتا سکتا ہے، موجودہ حالات کے بارے میں خدا آپ کو بتا سکتا ہے، کسی شخص کے بارے میں بتا سکتا ہے خدا، اور بہت سارے مسائل جو عام سے نظر نہیں آتے خدا وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک رویا ہے۔ اور ایسی باتیں جو جسمانی آنکھ سے بھی دیکھی جا سکتی، یہ بھی ایک رویا ہے، خدا آپ کو دکھاتا ہے، جیسا مقدس یوحنا کہتا ہے مکاشفہ کتاب میں کہ میں خدا کے دن کیا آ گیا؟ رویا میں آ گیا یا اٹھا لیا گیا، اور میں نے وہ باتیں سنی اور وہ باتیں چیزیں دیکھی جو میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا مطلب جو رویا ہے وہ خدا بھید کی باتیں، طے کی باتیں، پوشیدہ باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس کو ایک روحانی شخص دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا جس کا مطلب ہے رویا کا وہ ہے جسمانی رویا، اور اس کا مطلب ہے منزل، مقصود، اور اس کا مطلب ہے جس جگہ کو ہم نے جانا ہے اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جس چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے، جو کام ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں پتا ہے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہے رویا۔ اور یہاں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ جو کام ہم نے کرنا ہے یا کرنا چاہیے کیا وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ گول، وہ مقصد، وہ منصوبہ، وہ چیز جس کو ریسیو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہمارے سامنے ہے کہ نہیں، یا جو چیز ریکوائرڈ ہے ہمیں یا چاہیے اس کے لیے ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ ہے یا نہیں۔ اس لیے لکھا جو لوگ بغیر رویا کے ہیں وہ کیا ہے؟ بے قید۔ جس کے پاس رویا نہیں اس کو نہیں پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، بے قید شخص۔ جس کے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہے وہ شخص بے قید، وہ شخص آزاد ہے، اور اس کے سامنے کوئی گول نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ جس دن چھٹی ہوتی ہے اسکولوں یا دفتر چوں یا کام تو
फिर किस टाइम उठने वाला? 9 बजे उठने क्यों वाला? सामने गोल नहीं, आजाद है, बेकैद, बाउंड नहीं है और मंसूबे के अंदर नहीं है, स्केच नहीं है, सांचा नहीं है हमारे पास कि इसके अंदर ही हमने रहना है। जिधर काम से जाना था टाइम या स्कूल बच्चों को भेजना था, फिर किस टाइम उठने हैं? क्यों जल्दी उठने हैं? हमारे सामने एक मकसद होता है, उसको रिसीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं ज़हन में, और उसमें कैद होते हैं, उस लिमिट में होते हैं, उस मंसूबे में होते हैं। इसलिए जिसके पास मकसद नहीं है वो शख्स आवारा है, जब जी चाह जो जी चाह वो कर ले। और जिसके पास रोया है वो शख्स बाउंड है, वो शख्स उस मंसूबे के अंदर फिट है और उसके अंदर प्लान है, मंसूबा बंदी है, मैंने ये काम इस वक्त करना है, ऐसे करना है, इस मकसद के लिए करना है, इस जरूरत के लिए करना है। जिसके सामने कोई मकसद नहीं, बेकैद शख्स है, आवारा शख्स है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और वो शख्स कह सकते हैं आजाद है। तो जो शख्स आजाद है वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिसके पास रोया नहीं वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। मिसाल हम देखते हैं पैदाइश की किताब में 11वें बाब में लिखा, जब इंसानों ने एक प्लान बनाया कि हम एक बहुत बड़ा क्या बनाएंगे, बुर्ज बनाएंगे, और कहां तक लेके जाएंगे? क्यों बनाना शुरू किया बुर्ज? उन्होंने क्यों बनाना शुरू किया? और क्यों बनाना शुरू किया? उनके सामने एक मकसद था, रोया थी, आओ हम एक बुर्ज बनाएं और अपना नाम यहां कायम करें। इसलिए बुर्ज बनाना शुरू किया, अपना नाम जिंदा रखने के लिए, कायम रखने। पढ़ेंगे कैसे लिखा वहां, 11वां बाब है पैदाइश की किताब। इसलिए अगर मकसद उनके सामने ना होता कभी बुर्ज ना बना, और ना वो सोचते। बेमकसद शख्स कुछ नहीं सोच सकता, उसके अंदर कोई मंसूबा नहीं बनेगा और उसके अंदर ज़हन में कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। बामकसद शख्स जो है, लिखा है तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी, और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ से सफर करते करते उनको मुल्क के सनार में एक मैदान मिला, वहां वो बस गए और उन्होंने आपस में कहा आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आप आग में खूब पकाएं। तो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम जमीन पर प्रागंदा हो जाए। एक नाम अपना करें, इकट्ठे रहें, मिलकर रहें, एक टारगेट हो हमारा, एक घर हो हमारा, एक गोल हो हमारा, कहीं हम प्रागंदा और आवारा ना हो। और जिस शख्स के सामने कोई गोल नहीं है वो शख्स आवारा हो सकता है। चर्च किस लिए हम आते हैं? किस लिए चर्च आते हैं? इबादत करने, बरकत के लिए। खुदा हमारा हमें कहता है हम इबादत करें, बरकत पाएंगे, ताजगी पाएंगे और खुदा को खुश करेंगे, खुदा से खुशी हासिल करेंगे, ताजगी करेंगे। उन्होंने कहा आओ हम अपना यहाँ नाम पैदा करें, एक बुर्ज बनाएं। ऐसा ना हो इस जंगल में या बियाबान में हमें अपना पता नहीं चले, आवारा ना हो जाए। जिस शख्स के सामने कोई मकसद नहीं, जिस शख्स के सामने कोई मंसूबा नहीं,
کوئی گول نہیں، کوئی رویا نہیں ہے، وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ شخص منصوبہ سازی نہیں کر پائے گا، پلاننگ نہیں کر پائے گا، وہ بامقصد نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا جس کی چوٹی کہاں تک پہنچے؟ آسمان تک پہنچنے والی سی کہ نہیں؟ خدا نے کہا انہوں نے جو کچھ دل میں سوچ لیا ہے، جو ان کی رویا ہے، اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کا مطلب وہ کامیاب تھے۔ خدا نے آسمان پر سے نگاہ کی اور خدا نے خود کہا، لکھا ہوا نیچے، جو کچھ انہوں نے اپنے دل میں منصوبہ بنا لیا ہے، اس میں یہ کامیاب ہیں۔ ایسا نہ کہ آسمان تک پہنچنے والے ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ اگر منصوبہ ہو بندہ آسمان پہ پہنچ سکتا۔ کوئی منصوبہ بندہ جو بھی مشکل ترین کام ہو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ویژنری شخص جب اس کے پاس ویژن ہوگی مشکل ترین کام بھی کر سکتا ہے، وہ آسمانوں تک پہنچ پائے گا۔ تے جدو ویژن نہیں ہوندی پھر آنے پتہ لگتا جڑا کام شروع کرنے کی ہو جانے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص لکھتا ہے آپ سٹارٹنگ پوائنٹ سے نہ شروع کریں، آپ اینڈنگ پوائنٹ کو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں ماؤنٹین کو دیکھیں جہاں آپ نے جانا ہے، وہاں سے بیک سوچنا شروع کریں۔ یعنی جو آپ کا گول ہے، جو آپ کی ویژن ہے کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا ہے، وہاں دیکھنا شروع کریں، وہاں سے واپس آئیں۔ جب سٹارٹنگ پوائنٹ تو شروع کریں گے پھر واپس پھر ہو سکتا اس تک نہ پہنچ پائے۔ اس لیے ایماندار شخص کے پاس ایک گول ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس گول نہیں ہے، ایک شخص نے چند پوائنٹس دیے ہیں کیسے ہم رویا رکھنے والے لوگ بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اپنے آپ کو محدود نہ کریں، اپنے آپ کو بند نہ کر دیں، بلکہ آپ اس ویژن کو لے کر وسیع ہونا شروع کریں، بڑا بنائیں اپنے آپ کو۔ این کو بات نہیں کرنی اور ٹھیک کرنا، تھوڑا پرستش ہو رہی ہے پھر تو جائیں گے۔ محدود کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کرنا، کوئی ویژن نہیں ہے، پورا ٹائم خدا کو دینا ہے، پرستش بھی کرنی، کلام بھی سننا، ہدیہ جات بھی دینے، فیلوشپ کرنی ہے، میل ملاپ کرنا ہے۔ اور میں نے پلاننگ کی ہے، میں خدا کی حضوری میں پورا ٹائم گزاروں گا یا گزاروں گی۔ اگر یہ ویژن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ عبادت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ پھر دوڑتے دوڑتے آویں گے اور عبادت بھی ہو جائے گی، اپنا کام بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو محدود ویژنری کیسے بن سکتے ہیں، یا ایک رویا رکھنے والا شخص اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے پاس ویژن۔ نمبر 1 اپنے آپ کو محدود نہ کرے۔ نمبر 2 اپنے اندر اس کے اندر جو خطرات ہیں اس کو نکالے۔ کوئی کام شروع کرنے خطرہ نہ ہو رہے ہونا کہ نہیں۔ مجھے یاد ہے شروع میں گھر میں عبادت کرتے تھے، عبادت کر 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے دل میں خدا کا تعلق ڈالا ہے ان کے لیے دعا کریے، غیر زبان بولنا شروع تعلق کرنا سب۔ اور میں کہہ رہا ہوں اپنے اندر لڑ رہا ہوں کہ نہیں میں بھی کرنا، ہو سکتا نہ ہمیشہ زندگی ہوئے۔ اور بار بار مجھے خدا کہہ رہا ہے، اس مجبور کر رہا ہے ان کے لیے دعا کر، یہ غیر زبان میں بولنا شروع کر۔ اور میں کافی دیر اپنے آپ سے لڑتا رہا کہ نہیں اگر دعا کر تو بات کچھ ہویا نہ تو پھر کی ہوئے گی، شرمندگی ہوئے گی۔ اپنے اندر ہی ہم خاموش رہتے ہیں، ان چیزوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور ان باتوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ پوری ہوں اور ادھر ہی رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے تخلیقی ہوتے ہیں، جو بھی کام کرنے کے لیے وہ
شروع کرتے ہیں وہ ہو یا نہ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں تخلیقی ہوتے ہیں بچے؟ بچے کیوں تخلیقی ہوتے ہیں بھائی؟ کیوں بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں؟ جڑا کام شروع کرتے ہیں ہو سکتا ہو یا نہ ہو. ان کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ کام نہیں ہوگا، نہ بھی ہو، لیکن ان کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو سکتا نہ ہو. انہوں نے شروع کر دیا. اس لیے وہ شخص کہتا ہے رسک لیں، اور وہ آپ جب رسک لیں گے، خطرہ مول لیں گے، آپ اس میں کامیاب ہوں گے، کریٹیو ہوں گے، ویژن آپ کے اندر ہو جائے گا، آپ ویژنری شخص مان جائیں گے، رویا رکھنے والے شخص مان جائیں گے. کبھی کبھی اگر جتیاں سدیاں کرنیاں ہون، جڑا بندہ وڈا ہوندا جاں ایلڈر ہوندا، مبشر یا کوئی اپنے آپ کو بڑا شخص سمجھتا ہے، وہ کرتا سیدھی جتیاں کہ نہیں؟ بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ بڑا کیوں نہیں کرتا؟ شرمندگی میں سے خطرہ اپنے اندر، اس کے اپنے اندر ایک خطرہ ہے کہ یہ اچھا کام نہیں مجھے لگے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے، کسی چھوٹے کا کام ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چھوٹا بچہ اٹھ کے دیا چکل اپنے بڑے بیٹھتے رہتے ہیں، بڑے کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر ویکنس، یہ میرے لیے میرا کام نہیں، یہ چھوٹا کام. ان کے اندر ویژن نہیں، کریٹیو اس لیے نہیں بنتے، ویژن نہیں. کئی کام جو بڑے ہیں وہ کرنا پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، یا میرا کام یہ کسی اور کا. اس لیے ان کے اندر کریٹیوٹی یا تخلیق کی قوت پیدا نہیں. ایک ویژنری لیڈر بننے کے لیے آپ خطرات کو مول لیں، وہ کام کریں جو کوئی نہیں کر رہا، وہ کرنا شروع کر دیں جو کرنے والا ہے. کوئی بھی کام ہے آپ شروع کر دیں، ویژنری لیڈر بنیں، اور آپ کی زندگی میں کامیابی ہونا شروع ہو جائے. زندگی میں کامیاب ہونا شروع. نمبر 3 وہ کہتا ہے people of DNA are not content with one satisfaction. جو ویژنری ہوتا ہے وہ ایک کام کر کے مطمئن نہیں ہوتا، اس کو اور کرنے کے لیے وہ اس کا دل کر رہا ہو. وہ ایک ہی خدمت پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ اور بھی کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس کے پاس منصوبہ، اس کے پاس رویا کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کرا. لیڈر جو ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ویژنری لیڈر کو نیا پلان دیتا ہے، ہوئے یا نہ ہوئے وہ الگ مسئلہ. تو جی ساڈے اندر ویژن ہی نہیں ہے، پوری عبادت کر سکیں گے نہیں، توڑی جانا ہے کوئی گل. ہاں لیکن عبادت ختم ہو گئی. کیسی ویژن آئی، یہ رویا یا مقصد کیسے توڑی جانا، پرستش ہو جائے پلان ٹائم توڑ جانا. اس کا مطلب ہمارے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ عبادت پوری کرنی ہے. یہ بس منصوبہ ہے عبادت کرنی، اس کے بارے میں منصوبہ بندی نہیں ہے. اس لیے اگر منصوبہ بندی نہیں ہے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک چیز پر مطمئن ہو جائیں گے تو کبھی بھی ہم دوسرا کام نہیں کر سکتے. اب وہ لکھتا ہے کہ وہ ایک حل سے مطمئن نہیں ہوتے بلکہ کئی حل نکالتے. ایک کام اگر ایک طریقے سے نہیں ہوا پھر دوسرا سوچنا شروع کر دیں. ایک جگہ پہ کامیاب نہیں ہوا دوسرے کو سوچنا شروع کر دیں. اس کے اندر ویژن ہوتی ہے. کامیابی کے لیے وہ شخص ایک رویا رکھتا ہے، پلاننگ اور مقصد رکھتا ہے، اس کے لیے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے.
اس کے اندر جو منصوبہ ہے اس کو وہ چین نہیں لینے دیتا، وہ اس کو ابھارتا رہتا ہے کہ یہ تو کر، اور کرنے کے لیے وہ شخص آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 4 ہے جو ویژنری لیڈر ہے وہ